اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا دوسرا سیشن ہے۔ ترجمہ اور تلاوت اور کچھ تفسیر کا حصہ ہو گیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ یہاں کے لگ بھگ ہم کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے آگے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں سے یا یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تفسیر ابن کثیر کا ہم جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ اسی آیت کے ذیل میں اس کے ذہن میں رکھنا ہے، پچھلے سیشن اس نے سنا ہو تب ہی اس کو صحیح طرح سمجھ آئے گی بات، نہیں تو نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم نے پہلی 30 نمبر آیت قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کے تحت تفصیلات پڑھی، اور پھر دوسرا سیشن اور پہلے سیشن میں کچھ آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ہم نے پڑھی۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں سے یا کپڑے سے بکل مار لیں، ٹھیک ہے جی، یہاں مار لیں لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں بکل مار لیں، تاکہ سینہ اور گلے کا زیور چھپا رہے۔ بکل مارنا، اس کو گھونگھٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، یا جس طرح آپ کہیں تھوڑی دیر کے لیے عورتیں باہر نکلتی ہیں تو بکل مار لیتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تھوڑا بہت مطلب پورا چہرہ نظر نہیں آتا ان کا۔ جاہلیت میں اس کا بھی رواج نہ تھا، یعنی اس کا رواج بھی نہ تھا اس کا جی، بکل مارنے کا، پردے کا۔ عورتیں اپنے سینوں پر کچھ نہیں ڈالتی تھیں، جس طرح یہ جاہلیت کا رواج پھر چل پڑا ہے، گرمی کے بہانے، فلاں کے بہانے، ٹھیک ہے جی، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، تو مختلف سازشوں کے ذریعے، مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے یہ جاہلیت کا دور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے واپس آ رہا ہے۔ اس سے اپنی بچیوں کو، عورتوں کو بچائیں ہم، سینے کھلے نہ رہیں عورتوں کے۔ بسا اوقات گردن اور بال، چوٹی، بالیاں وغیرہ صاف نظر آتی تھیں۔ ایک اور آیت میں ہے، یعنی یہ نظر نہیں آنی چاہیے ہر کسی کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے جی، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ یعرفنا، ٹھیک ہے جی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین۔ خمر خمار کی جمع ہے۔ خمار کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ڈھانپ لے، یا ٹھیک ہے جی، یہ خمر ہوگا، کیا لفظ ہے، کیونکہ دوپٹہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے اسے بھی خمار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوڑھنی، چادر۔ پس عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنی سے یا کسی اور کپڑے سے اپنا گلا اور سینہ بھی چھپائے رکھیں، کیا کریں، چھپائے رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے شروع ہجرت کی تھی، اور کہ جب یہ آیت اتری انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنائے، یعنی ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ بعض نے اپنے تہمد کے کنارے کاٹ کر ان سے سر ڈھک لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس عورتوں نے قریش عورتوں کی فضیلت بیان کرنی شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی فضیلت کی قائل میں بھی ہوں، قائل میں بھی ہوں ان کی فضیلت کا، لیکن واللہ میں نے انصار کی عورتوں سے افضل عورتیں نہیں دیکھی۔ ان کے دلوں میں جو کتاب اللہ کی تصدیق اور اس پر کامل ایمان ہے وہ بے شک قابل قدر ہے۔ سورہ نور کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، یہ بِخُمُرِهِنَّ اس کا اوپر فرمایا گیا، جب نازل ہوئی اور ان کے مردوں نے گھر میں جا کر یہ آیت انہیں سنائی، اسی وقت ان عورتوں نے اس پر عمل کر لیا، اور صبح کی نماز میں وہ آئیں تو سب کے سروں پر دوپٹے موجود تھے، گویا ڈول رکھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے جی، ٹوپی نماز جس طرح آج کل برقعے وغیرہ بھی نا، تو وہ ہو سکتا ہے اسی کو دیکھ کے کیے۔ اس کے بعد ان مردوں کا بیان فرمایا جن کے سامنے عورت ہو سکتی ہے اور بغیر بناؤ سنگار کے ان کے سامنے شرم و حیا کے ساتھ آ
آ जा सकती है गो ظاہری بعض زینت کی چیزوں پر بھی ان کی نظر پڑ جائے سوائے خاون کے کہ اس کے سامنے تو عورت اپنا پورا بناؤ سنگار زیب و زینت کرے گو چچا اور ماموں بھی ذی محرم ہیں کیا ہیں لیکن ان کا نام یہاں اس لیے نہیں رکھ لیا گیا کہ ممکن ہے وہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کے محاسن بیان کریں سبحان اللہ کتنی اہم بات فرمائی ان آیتوں میں چچا کا بھی ذکر نہیں ہے ماموں کا بھی ذکر نہیں ہے محارم کے اندر ٹھیک ہے جی دوسری آیات کے تحت وہ یا احکامات کے تحت وہ محرم میں ہیں لیکن پردے کی اس قدر اہمیت ہے کہ وہ اگر ان کو اجازت دی جائے یہ یہاں پہ مخصوص بناؤ سنگار کا بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی کہ وہ اگر چچا یا ماموں دیکھ لیں اس حالت میں بناؤ سنگار میک اپ شیک اپ میک اپ تو مطلب اس کو میں کہوں سونے چاندی اور یہ انگوٹھیاں زیورات کی بات ہے ورنہ دوسرا جو لپٹا چپٹا میک اپ ہے جس کو میک اپ ملنا تھپنا بولتے ہیں وہ بالکل ایک الگ چیز ہے اس کو چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے جی بالکل بھی اس کو وہ ایک الگ موضوع ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یعنی ماموں وغیرہ دیکھ لیں گے اور پھر وہ جا کے لڑکوں کو بتائیں گے یہ ایسی تھی ایسی تھی اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا لیکن ان کا نام یہاں اس لیے نہیں لگا کہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کے محاسن بیان کریں اس لیے ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہ آنا چاہیے پھر فرمایا یعنی اپنے مکمل زیورات چھپا کر آئیں ماموں چچا کے سامنے آ سکتے ہیں پھر فرمایا تمہاری عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اس زینت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں مسلمان عورتیں ٹھیک ہے جی یہ نہیں ہر کسی کے سامنے اہل ذمہ کی عورتوں کے سامنے اس لیے رخصت نہیں دی گئی کہ بہت ممکن ہے کہ اپنے مردوں میں ان کی خوبصورتی اور زینت کا ذکر کریں مطلب غیر مسلم عورتوں کا آسان سی بات اہل ذمہ جو ذمی ہیں عیسائی وغیرہ ہیں ہمارے ملکوں میں مسلم غیر مسلم ہندو جو بھی ہیں ان سے دوستی یاری تو ویسے ہونی نہیں چاہیے ان عورتوں کے سامنے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے سامنے ہے جو ان کو اپنا بناؤ سنگار ہم نے نہیں دکھانا کیوں کہ پھر وہ اپنے مردوں کے سامنے وہ تو پھر ان کے ہاتھ ہے ہمارے ہاں جو پابندی ہے وہ تو نہیں ہے ان کے ہاں تو آزادی زیادہ ہے بھائی زینت کا ذکر کریں گے گو مومن عورتوں سے بھی خوف یہ خوف ہے مگر شریعت نے چونکہ اسے حرام قرار دیا اس لیے وہ مسلمان عورتیں تو ایسا نہ کریں گی لیکن ذمی کافروں کی عورتوں کو اس سے کون سی چیز روک سکتی ہے بخاری مسلم میں ہے کہ کسی عورت کو جائز نہیں کہ دوسری عورت سے مل کر کیا کرے جی اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے یعنی عورت کا عورت کے سامنے جانا تو جائز تھا اس کوئی دلہن وغیرہ دیکھی اب مرد آگے پوچھے یا وہ مرد تو اپنے گھروں میں مردوں کو بتا رہی ہو کہ وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی ایسی خوبصورت تھی فلاں تھی فلاں تو یہ چیزیں بھی چھوڑنی چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے یعنی مطلب اس کو وہ دکھا دی نا ایک قسم کی اس کی جو چیز اس کو چھپانے کا حکم تھا آپ کو دیکھنے کی اجازت تھی لیکن آپ نے تو ایسے ہونا چاہیے کہ ایسی عورتوں پہ بھی پھر فتویٰ لگانا چاہیے کہ ان عورتوں کو بھی پھر وہاں پہ نہ جانے دیا جائے جہاں ہمارا نظام سیٹ ہو جائے سارا کیونکہ آوے کا کعوہ بگڑا ہوا ہے سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہے جہاں پہ تو اللہ کرے کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے ٹھیک ہو گیا وہ صاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے گی گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے امیر المؤمنین اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں حمام میں جاتی ہیں ان کے ساتھ مشرکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں یعنی مطلب حمام وغیرہ کیا ہے اس کو کیا کہا جائے باتھ روم وغیرہ ہم کہتے ہیں لیکن وہاں جی باتھ روم ہی سمجھ لیں اس کو سنو کسی مسلمان عورت کو حلال نہیں کہ اپنا جسم کسی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے اتنی اہمیت ہے جی پردے کی غیر مسلمہ عورت کو بھی عورت مسلمان مومن عورت جسم نہیں دکھا سکتی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی او نسائہن کی تفصیل میں فرماتے ہیں مراد اس سے مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے جو اپنے ذی محرم رشتہ داروں کے سامنے ذی محرم جو محرم رشتہ دار ہیں جن سے جو نکاح حرام ہے ماموں والد بھائی
یہ ذی محرم ہے، یعنی گلا، بالیاں اور ہار، پس مسلمان عورت کو ننگے سر کسی مشرکہ عورت کے سامنے ہونا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ بیت المقدس پہنچے تو ان کی بیویوں کے لیے دایا یہودیہ اور نصرانیہ عورتیں ہی تھیں، دائی وغیرہ یہودی یا نصرانی عورتیں تھیں۔ پس اگر یعنی شروع شروع میں جب گئے، پس اگر یہ ثابت ہو جائے تو محمول ہوگا ضروریات پر، ضرورت پر یا ان عورتوں کی ذلت پر، پھر اس میں غیر ضروری جسم کا کھلنا بھی نہیں، واللہ اعلم۔ ہاں مشرکہ عورتوں میں جو لونڈیاں باندیاں ہوں وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ بعض کہتے ہیں غلاموں کا بھی یہی حکم ہے، یعنی باندیاں اور غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ تو ایک ان کا الگ سسٹم ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے جی۔ یہ غیر یعنی آزاد عورتوں کا جو آزاد غیر مسلم ہیں۔ ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک غلام لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ سے دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی، لیکن چونکہ کپڑا چھوٹا تھا سر ڈھانپتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، مکمل یعنی نہیں تھا، یوں سمجھ لے کہ ایک برقع نما کپڑا ہے، مکمل بڑا نہیں تھا، پیر ڈھانپتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا بیٹی کیوں تکلیف کرتی ہو، میں تو تمہارا والد ہوں اور یہ تمہارا غلام ہے، یعنی ابن انہوں نے واضح فرما دیا غلام سے پردہ نہیں ہے، یعنی یہ غلام آج کل کے نوکر شوکر والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلام تھے وہ الگ ترتیب ہے، وہ غلام غلام تھے، آج کل کے غلام تو وہ نوکر شوکر اس میں داخل نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات، نوکر شوکر ٹھیک ہے جی، یہ الگ سسٹم ہے، یہ نہیں ہے کہ جوان جوان نوکر ہیں اور وہ بے پردہ ہوں، بے حت الامکان ان کے سامنے جائز نہیں ہے کہ یہ مالکن بن ٹھن کے پھر رہی ہو، مالک کے سامنے نوکر گپے شپے مار رہا ہو، تو یہ بالکل بھی الگ چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا، یہ فرازی تھے، سخت سیاہ فام۔ اب یہ بھی تفصیل بھی آپ دیکھیں نا، وہ غلام کیسا تھا، سیاہ فام تھا۔ سیاہ فام مطلب کیا ہے، کالا حبشی، سمجھ آ رہی؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا، یعنی وہ غلام اتنا چھوٹا تھا، ٹھیک ہے جی، چھوٹا کر کے بڑا کیا۔ صفین کی جنگ میں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ کے بہت مخالف تھے، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے تفصیل لکھی ہے، بہرحال یہ الگ بحث نہ شروع ہو جائے، یہ ان کی صرف بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے، مطلب خوبصورت نہیں تھے اور غلام ایسے ہی ہوتے تھے کالے سیاہ فام، تو یہ بھی ترتیب سمجھنی چاہیے، تفصیل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ان کی طرف کوئی شہوت والا سسٹم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اما فاطمہ ہوں، ان کے حیا کی تو کوئی مثال ہی نہیں، ان جیسا کوئی ہے کہ ان سے فرشتے حیا کریں، جو پل صراط پہ آئیں تو فرشتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہو، تو ان کے حیا جن کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا، ان جیسا پردہ تو کہاں سے لائیں گے ہم۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو، جس سے یہ شرط ہو گئی ہو، یعنی غلام جب آپ سمجھیں گے تو اس کے اندر غلام کی ایک اور قسم مکاتب غلام بھی ہوتا ہے، مکاتب غلام وہ آگے بتا رہے ہیں خود ہی، جس سے یہ شرط ہو گئی ہو کہ اتنا اتنا روپیہ دے دے تو آزاد، پھر اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہو گئی ہو تو چاہیے کہ اس کے سے پردہ کرے، یعنی وہ شرط پوری ہو گئی تو وہ آزاد ہو گیا قسم کا، اب وہ غلام نہیں رہا، مکاتب غلام اسے بولتے ہیں جس سے تحریری طور پہ ریٹرن کوئی ثبوت دے دیا جائے اتنے پیسے آپ اتنے عرصے میں اتنے میں دے دو گے، اس کے بعد تم آزاد۔ پھر بیان فرمایا کہ نوکر چاکر کام کاج کرنے والے ان مردوں کے سامنے جو مردانگی نہیں رکھتے، عورتوں کی خواہش جنہیں نہیں ہے، یہ بہت بوڑھے ہیں بالکل فارغ ہیں، بس بوڑھے جی، بہرحال مرد تو اتنے جلدی فارغ نہیں ہوتے، بوڑھے ہو بھی جائیں بہت ساری عادتیں ان میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، مردوں کو پھر مردوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے بہت بوڑھے ہوں میاں جی، فارغ شدہ، ایکسپائر، عورتوں کی خواہش جنہیں نہیں، اس مطلب کے ہی
वो नहीं, इनका हुक्म भी जी महरम मर्दों का है। इनके ऊपर जो फरमाया गया ना, यानी उनके सामने भी अपनी ऐसी जीनत के इजहार में मुदायका नहीं, यानी बिला ज़रूरत। अब ज़रूरत है, घर में बैठे हुए हैं 24 घंटे, ठीक है जी, और अपना अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और आप कभी मतलब बार बार, और महरम उसके अलावा सारे महरम है और वही है, वो बार बार दुपट्टा करने में मसला हो रहा है। इसमें भी देखा जाएगा मखसूस कि आया उसका रवैया कैसा है, ठीक है जी, कि वो छेड़ा छाड़ी तो नहीं करता, देखता तो नहीं रहता, ताड़ता तो नहीं है। समझ आ गई बात। हर जो है मसले का थोड़ा अलग हाल होता है ना, कुछ मखसूस मसाइल भी होते हैं, हालात के देखते हुए उनको फैसला किया जाता है। ये वो लोग हैं जो सुस्त हो गए हैं, औरतों के काम के ही नहीं, ना औरतें उनके काम की है ना वो औरतों के, लेकिन वो मुखन्नस और हिजड़े जो बदजुबान और बुराई के फैलाने वाले होते हैं, इनका ये हुक्म नहीं है, ठीक है जी। जो पेशेवर हिजड़े हैं, ख्वाजा सरा हैं, उनका काम ही डांस करना, बेहयाई फैलाना, बातें करना, कमाई उनका जरिया उनका यही बना हुआ है, उनसे फिर पर्दा ज़रूरी होगा। जैसे कि बुखारी मुस्लिम वगैरह में है कि एक ऐसा ही शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया था, क्योंकि उसे इसी आयत के मातहत आपकी अजवाज मुतहरत ने समझा, उसे मना न किया था। इत्तेफाक से इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। इस वक्त वो हज़रत उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्ला से कह रहा था कि अल्लाह ताला जब ताइफ को फतह कराएगा तो मैं तुझे गैलान की लड़की दिखाऊंगा कि आते हुए उसके पेट पर 4 शिकने पड़ती हैं, और वो वापस जाते हुए 8 नजर आती हैं। इसे सुनते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, ऐसे लोगों को हरगिज न आने दिया करो। यानी उसकी पता लग गया ना, अब ये उस किस्म के में शामिल नहीं है, ये तो ऐसी बातें कर रहा है, बेहयाई फैला रहा है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। यानी वो ये काम कर रहा है, उनके लिए तो दर्दनाक अदाब है, इससे पर्दा कर लो। ठीक हो गया, चुनांचे उसे मदीने से निकाल दिया गया, बेदा में ये रहने लगा। यानी इतना गलत, बेलाई बेहयाई वाली बातें कर रहा था, बेहयाई फैला रहा था औरतों की, तो उसकी क्या सज़ा हुई, उसे निकाल ही दिया गया। ऐसे ही जरासीम को हम अब निकालना शुरू कर देंगे, एंटी वायरस लाएंगे, ऐसे वायरस को निकालना एक एक करके, तो फिर माशरा पाकीज़ा पाक साफ होगा कि नहीं। वहाँ से जुमा के रोज़ आ जाता और लोगों से खाने पीने को कुछ ले जाता, यानी अब कुछ का काम काज नहीं था कोई। मकसद ये तो ऐसे हेजड़े मेजड़ों को भी कोई ना कोई एक तरीके से एक लिमिट पे रखना चाहिए ना।